بٹ کین پاکستان ٹرسٹ دی یو ایس؟ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پہلا دور تھا اس میں اتنے کوئی خاص تعلقات پاکستان کے ساتھ نہیں تھے. جو بائیڈن صاحب وین ہی کیم ان ٹو پاور ہی نیور ٹاک ٹو آور پرائم منسٹر عمران خان ایٹ دیٹ ٹائم. تو ایک تعلقات میں تھوڑی سی کھٹاس تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے پاکستان اور یو ایس کے. اچانک سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان چائنا کے بلاک میں ہوتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ کا ایک فیوریٹ چائلڈ ان ریجن بن گیا تو وہ غلط نہیں ہوگا. اچانک سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ واز پریزنگ سی ڈی ایف, ہی واز پریزنگ شہباز شریف, واز پریزنگ پاکستانی پیپل ایز ویل. تو آپ کو لگتا ہے کہ جہاں ماضی میں ہم لوگوں نے بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ پاکستان کو بٹرے کیا گیا ہے یو ایس کی طرف سے ان ملٹیپل اوکیزنس, سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ ہو, اسامہ بن لادن کا واقعہ ہو, اور بھی بڑے ایسے اوکیزن ہم لوگ کے سامنے ہیں. تو اس کرنٹ سچویشن میں پاکستان کا لیوریج کیا ہوگا اور پاکستان یو ایس پہ کتنا ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ آئی تھنک میں ایک بات آپ کو کہوں گی, انٹرنیشنل ریلیشنس جو ہوتے ہیں اسپیشلی کنٹریز کے درمیان, میڈیم پاورز, گلوبل پاورز, یو ایس ایک سپر پاور ہے, پاکستان ایک میڈیم جسے کہتے ہیں ریجنل پاور ہے. ریلیشن شپس کہا تو جاتا ہے کہ ٹرسٹ پہ بیس ہوتی ہیں, لیکن وہ انٹرسٹ پہ بیس ہوتی ہیں, ٹرسٹ پہ بیس نہیں ہوتی, وہ انٹرسٹ پہ بیسڈ ہوتی ہیں. اور پاکستان اور یو ایس کی ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل, یہی کہا گیا جب ہماری بہت الائنس تھا, ہمیں $2 بلین ہر سال ملتا تھا, $2-2.5 بلین ہم لے رہے تھے ڈیورنگ جب ہائٹ آف یو ایس کی جو وار ان افغانستان تھی. کیری لوگر بل کے بعد بھی $2 بلین ایک 1.5 ملٹری کو جاتا تھا, تقریباً 700 to 800, $1 بلین ہم لوگ ایون اکنامک اینڈ سوشل سیکٹر پہ خرچ ہو رہا تھا. میں نے اس پہ کام کیا اس لیے میرے پاس فگرز ہیں. سو وہ جب ہم لے بھی رہے تھے, لیکن آپس میں جو ڈسکشن ہوتی تھی, جو ہم جن پلیٹ فارمس پہ ہم تھے, وہاں پہ بات یہ تھی کہ ہماری ریلیشن شپ ٹرانزیکشنل ہے, کیونکہ ساتھ ساتھ ہماری انٹرسٹ تھی طالبان کو سپورٹ کرنے کی, وہ ہم نے بالکل بیچ میں نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, تو وہ یہ انڈرسٹینڈنگ ان کو بھی ہے, ہمیں بھی ہے کہ ریلیشن شپس جو ہیں وہ ایک تو یو ایس کے ساتھ ٹرانزیکشنل ہے اور انٹرسٹ بیسڈ ہے. اس وقت جو ہم نے رول پلے کیا ہے بیچ میں امریکہ کی میڈیشن ایران کے ساتھ پیس لانے کے لیے, ہماری انٹرسٹ تھی. ہم نہیں چاہتے کہ یہ خطہ وار میں جائے, اس کے بہت زیادہ ہمارے لیے امپیکٹس ہیں. ایک ہمارا پورا آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان کا پورا بارڈر کیا پورا بلوچستان پروونس اس وقت ایک ایکسپلوسو سچویشن میں ہے. اینی لانگ ٹرم رجیم فال ان ایران, لانگ ٹرم انسٹیبلٹی ان ایران. میں آپ کو لکھ کے بھی دینا چاہتی ہوں کہ وہ یہ جو بلوچستان کی انسرجنسی ہے, انڈیپینڈنٹ بلوچستان کریٹنگ اے لارجر بلوچستان, گریٹر بلوچستان جوائننگ سستان بلوچستان اینڈ پاکستانی بلوچستان, یہ تو 2 منٹ میں یہ چیز سامنے آ جائے گی اور اس کے لیے سرچ شروع ہو جائے گی. پاکستان کی انٹرسٹ تھی اس میں اس وقت میڈیٹ کرنے کی کہ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کو ٹیمپ ڈاؤن کرنے کے لیے, کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے, تو ہم کریں. تو میرے خیال میں ابھی بھی جو گوئنگ فارورڈ ہم امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ اسی انٹرسٹ پہ بیس ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہے ہم نے جا کے ان سے وہ جو ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ کی بھی ریکویسٹ $10 بلین کی ڈالی ہے کہ وہ اور بھی, اور وہ ایک اتنی آئی نو اس پہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اچھوتی چیز بھی ہے, لیکن وہ بہت سارے ممالک نے جن کی ریلیشن شپ یو ایس کے ساتھ اس وقت ہے, اور جو اس وقت فیول کی جو بندی ہوئی ہے, دیکھیں ہمارے تو ہمارا تو بہت سارا فیول جو ہے وہ امپورٹڈ ہے, اوپر سے ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ ہم ٹوٹلی اپنے آپ کو بیچنے کو جا رہے ہیں, میرا خیال میں ہماری جو لانگ ٹرم ریلیشن شپس ہے وہ بھی انٹرسٹ بیسڈ ہے چائنا کے ساتھ, وہ کبھی چینج نہیں ہوگی نا. انڈیا تو اٹھ کے کہیں نہیں چلا جائے گا جسٹ بیکاز ہم نے $10 بلین اس وقت اگر ٹرمپ صاحب سے ایکسچینج فیسلٹی لے لی ہے, یا جو ہماری ریجنل سیکیورٹی کے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو چینج نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, شارٹ ٹائم ٹرانزیکشنل ہمیں اس کو جگل کرنا پڑتا ہے, ہمیں یہ دونوں چیزیں جگل کرنی پڑتی ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہم اپنے آپ کو کسی اور بڑی کمپلیکس جنگ میں پرو یو ایس سائڈ پہ پھینک دیں گے کیونکہ ہم نے اس وقت یہ فیسلٹی ان سے ڈرا ڈاؤن فیسلٹی کی طرف جا رہے ہیں.